اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ کو ایک دلیل مل گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کہ جی ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھا دیں، اگر آپ نے دکھا دیا ہم مان لیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ معجزہ دکھانا یہ ان کے حق میں کوئی خیر نہیں ہے، معجزہ دیکھ کر بھی یہ مانیں گے نہیں، اور جب نہیں مانیں گے تو پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں بار بار آ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک تسلی دے رہے ہیں۔ بعض اہل ایمان کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کو معجزہ دکھائی دے شاید یہ مان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کو حقیقت ان الفاظ میں بتا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف نازل کر دیں فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر مردہ زندہ ہو کر ان سے گفتگو کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ہر چیز بالکل ان کے سامنے لا کر دکھا دیں، جو یہ مطالبہ کریں وہ چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو خامخواہ ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ جہالت پر اترے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کر دیے شیطانوں میں سے، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو سجھاتے ہیں ملمح کی ہوئی باتیں، بڑی خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو یہ بھی شیطان نے یہ بات مشرکین مکہ کو سجھائی ہے کہ ان سے کہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر سچے نبی ہیں تو پھر آپ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اسی طرح کی خوشنما بات آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ عجیب شریعت پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شریعت میں جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مارو ذبح کرو وہ تو جائز ہے، اور جس جانور کو اللہ مار دے وہ ناجائز ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو بظاہر تو بڑی اپیلنگ بات ہے، لیکن ہے کیا؟ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا ہے اس میں سے خون جیسی گندگی اس کے تڑپنے کی وجہ سے نکل گئی تو وہ جانور پاکیزہ ہو گیا۔ جو جانور خود سے مرا ہے اس جانور کے اندر خون خلیوں میں ہے، اس کے گوشت کے خلیوں میں خون ہے، اور وہ گوشت وہ خون جو ہے وہ انتہائی نجس چیز ہے، انسان کے لیے انتہائی مضر صحت چیز ہے۔ لیکن بڑی خوشنما بات ہے کہ جس کو اللہ مارے وہ حرام، جس کو خود سے مارے وہ حلال۔ تو یہ ہے زخرف القول۔ ہر دور میں جو شیاطین ہیں اپنے ایجنٹوں کو ایسے ہی خوشنما باتیں سجھا دیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے ہاں نعرہ لگایا گیا بنیادی جمہوریت کا، اس کے ذریعے سے قوم کو بیوقوف بنایا گیا۔ کبھی اسلام اور مثبت نتائج کی بنیاد پر بیوقوف بنایا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے پہلے روشن خیالی اعتدال پسندی کا یہ ایک زخرف القول تھا، اس کے ذریعے سے قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ پھر جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ خوشنما بات ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، حالانکہ سب سے بڑی دہشت گرد قوم خود ہے امریکہ کی، لیکن
ایسے خوشنما باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ فرمایا یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو ملمہ کی ہوئی باتیں، خوشنما باتیں وہی کرتے ہیں، سجھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اے نبی اگر آپ کا رب چاہے تو وہ حرکتیں نہ کریں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑیے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس طرح کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو خود ہی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی بہانہ مل جائے اپنی بے عملی کا، وہ پھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے کوئی جواز ملے اور پھر میں بے عملی کی طرف چلا جاؤں۔ تو جو نہیں چاہتا کہ آخرت قائم ہو اور میرا حساب کتاب ہو، مجھ سے میرے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے، وہی ایسی باتوں سے متاثر ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو پھر جواز مل جاتا ہے اپنی بے عملی کو جاری رکھنے کا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان باتوں سے خوش ہوں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کیے چلے جائیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں، کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ کیا تمہارے کسی اور معبود نے بھی کوئی کتاب نازل کی ہے؟ کیا کسی اور معبود نے بھی کوئی شریعت دی ہے؟ تمہارا اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق خود غرضانہ ہے، ان کا کوئی حکم تو ہے نہیں جس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے، اور تم ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ ہم جو مرضی حرام خوریاں کرتے رہیں، یہ معبود اللہ کے سفارش کر کے ہماری بخشش کرا لیں گے۔ ہم سال کے سال ان کے عرصوں میں جا کے دیگے چڑھا دیں، وہاں پہ چادریں چڑھا دیں، کچھ خرچہ کر دیں، اور جو سال بھر کے ہمارے مظالم ہیں وہ یہ بزرگ اللہ کے یہاں جا کے معاف کرا لیں گے۔ تو یہ تمہارا خود غرضانہ تعلق ہے اپنے معبودوں سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بندگی کرو گے تو اللہ نے شریعت دی ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا، وہ تمہیں چیز مشکل نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے اللہ کہ جس نے تفصیلی طور پر کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف۔ والذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کی کتابوں میں اس قرآن مجید کے بارے میں بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، بس اے نبی ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ نبی تو شک کر ہی نہیں سکتے، ان پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہرگز قرآن مجید کے حوالے سے کسی شک و شبے کا شکار نہ ہو، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اے نبی آپ کے رب کی وہ بات، آپ کے رب کا وہ وعدہ پورا ہو گیا سچائی کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے۔ آپ کے رب نے سابقہ امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا ان کے رسولوں کے ذریعے سے کہ آخری کتاب آئے گی، آخری کتاب جو کہ عدل پر مبنی ہوگی، جو حق پر مبنی ہوگی، جس میں کامل ہدایت ہوگی۔ قرآن مجید کے آنے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، ایسی کتاب آ گئی جو پوری کی پوری سچائی پر مبنی ہے، اور جس کی تعلیمات پر اگر عمل ہو تو دنیا عدل سے بھر جائے، دنیا سے ظلم، استحصال، جبر ختم ہو جائے۔ لا مبدل لکلماتہ، اب یہ مشرکین کے پانچویں مطالبے کا جواب۔ وہ کہتے تھے اے نبی ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، اے نبی، اے محمد، اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیے یا اس کتاب کو بدل دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو بدل دے۔ یہ حضرت محمد کا اپنا کلام نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل دیں، ان پر اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس کو نہیں بدل سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانی تو وہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت اکثر و بیشتر دنیا میں حق پر نہیں ہوتی، اور نہ اکثریت کو حق کا معیار ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مادر پدر آزاد جمہوریت ہے، مغربی جمہوریت، یہ شرک ہے اسی وجہ سے، اس لیے کہ اس مادر پدر آزاد جمہوریت میں
فیصلہ کن چیز عوام کی رائے ہے، عوامی حاکمیت ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر عوام کے 99 نمائندے بھی کسی ایسی بات کو جو شریعت کے خلاف ہے اس کے حق میں ووٹ دیں تب بھی وہ چیز نافذ نہیں ہوگی۔ اصل فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، عوامی حاکمیت نہیں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گمراہ کن نعرہ ہے جو ہمارے ہاں بعض جماعتوں کا ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ مادر پدر آزاد جمہوریت یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ فرمایا اگر اے نبی آپ نے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کی، ان کی بات مانی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم ہے اور وہ نافذ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے میں اگر تم کو بات کثرت رائے سے طے کرنا چاہو تو منع نہیں ہے، یہ طے کر لو کہ حکم اللہ کا چلے گا۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کسی محفل میں اس بات پر ووٹنگ کرائی جائے، اس محفل میں آج آپ کو روح افزا صرف کیا جائے اور یا یہ ہے کہ آپ کو نورس پلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ اکثریت اگر کہہ دے روح افزا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہ ہو اور محفل میں اس بات پر ووٹنگ ہو رہی ہو کہ شراب پلائی جائے کہ روح افزا پلائی جائے تو پھر یہ جو ہے وہ یہ ووٹنگ کی بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ اس میں ایک حرام چیز اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ اس کے حق میں بھی رائے دی جا سکتی ہے، تو یہ مادر پدر آزاد قسم کی جو جمہوریت ہے یہ حرام ہے۔ یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہو جس پہ طے ہو کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف 51% کیا 99% لوگ بھی اگر ووٹ دیں گے تب بھی ان کی بات نہیں چلے گی، تو پھر یہ کنٹرول ڈیموکریسی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، جو اکثریت ہے وہ پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمانوں کی، تحقیق وغیرہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، بس جو گمان ہیں انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر صرف اندازے لگانے والے، کیا سرائیاں کرنے والے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک ہے نبی آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس جانور میں کا گوشت کھاؤ جس کو ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جانور ذبح کیا گیا ہے، حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے کھاؤ، کیوں رکتے ہو؟ اب رکتے کیوں تھے؟ دور جاہلیت میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ میں کہ کچھ جانوروں کو مقدس ٹھہرا دیا گیا تھا، یہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، یہ حام ہے، یہ وسیلہ ہے، اور اس اونٹنے نے اتنے مادہ بچے جنم دیے ہیں، اس اونٹ کی وجہ سے اتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں، اس اونٹنی کا دودھ بتوں کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی بھی ان جانوروں کا تقدس دل میں تھا، لہٰذا ایسا کوئی جانور ذبح ہو تو کھاتے نہیں تھے، اس لیے کہ بچپن سے یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح کا جانور، یہ اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اس کو نہیں کھانا۔ اب اللہ نے ڈانٹا کہ کب تک تمہارے اندر وہ جاہلیت کے اثرات رہیں گے، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اس میں سے نہیں کھا رہے جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر چکا ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم ان کی طرف مجبور ہو کر لپکو، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئے، حلال نہیں مل رہا، تو تب ان حرام کو بھی تم اپنی زندگی بچانے کے لیے اس حرام کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی اور باطنی پہلو کو بھی۔ ظاہری اعتبار سے تم یہ کہہ رہے ہو ہمارا جی نہیں چاہ رہا، بس ہم کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کھانا، ہم نہیں کھا رہے۔ باطن میں ابھی تک تمہارے دلوں میں تقدس ہے اس جانور کا، اس لیے نہیں کھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو واقف ہے کیا تمہارا ظاہر ہے کیا تمہارا باطن ہے۔ باقی یہ آیت بڑی
وسیع اس کا مفہوم ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ کا ظاہری پہلو بھی چھوڑو، باطنی پہلو بھی چھوڑو۔ باطنی پہلو کیا ہے؟ بظاہر تو انسان کو نیکی کا عمل کر رہا ہے، لیکن نیت میں کوئی ریاکاری ہے، نیت میں دکھاوا ہے، فساد نیت، یہ گناہ کا باطنی پہلو ہے۔ اسی طریقے پر یہ بغض ہوا، حسد ہوا، کینہ ہوا، تکبر ہوا، یہ ساری بھی باطنی برائیاں ہیں۔ اسی طریقے پر بعض لوگ ذو معنی باتیں کرتے ہیں، بظاہر بات بالکل صحیح ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ گھٹیا مفہوم بھی ہے، بے حیائی کا مفہوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی حرکتوں سے، نیچ حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سے باطنی گناہ ہے وسوسوں کو اندر ہی اندر تقویت دینا۔ کوئی غلط خیال شیطان نے ڈال دیا، اب اندر ہی اندر اس کو پکا رہے ہیں، اندر ہی اندر اس کے حوالے سے منصوبے بن رہے ہیں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا دل کا زنا، ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوڑ دو گناہ کے ظاہری پہلو کو اور باطنی پہلو کو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ عنقریب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہاں اس میں سے مت کھاؤ کہ جس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بڑی نافرمانی کی بات ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک یہ شیاطین ہیں جو اپنے ساتھیوں کی طرف کچھ باتیں وحی کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ انہیں سجاتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اور یہ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ جس کو مار دے وہ حرام اور جس کو تم خود مارو وہ حلال۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مانی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے۔ اب من کان میتن، بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا، مراد یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے مردہ تھا، غافل تھا اور غفلت کے اندھیروں میں پڑا ہوا تھا، فأحییناہ، تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ کوئی بات اس کے کان میں پہنچی، کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے غفلت سے نکل گیا، اللہ کی طرف مائل ہو گیا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور اس پہ احسان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اسے ایسا نور دیا کہ جس کو لے کر اب لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے، اب دوسروں کو بھی واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ وہ اسے ہم نے علم دیا کہ اب وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے۔ گویا دو نعمتیں ہو گئیں، پہلی نعمت یہ ہو گئی کہ خود غفلت سے نکل کر عمل کی طرف آ گیا، اور دوسری نعمت یہ ہوئی کہ اب دوسروں کو بھی حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق کو پھیلانے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں حق کا پرچار کرنے والا بنائے۔ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کہ اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، ان اندھیروں میں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، بالکل ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، سنتا ہے لیکن ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ناشکروں کے لیے، کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کے عمل کو خوشنما کر دیا، مزین کر دیا۔ اپنی دنیا داری میں بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں خوب آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے ایک دکان تھی اب دو دکانیں ہو گئی ہیں، پہلے ایک شہر میں کاروبار تھا اب دوسرے شہر میں بھی کاروبار ہو گیا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ میرا ساتھ تھا، ہم دونوں نے ایک ساتھ پاس آؤٹ کیا تھا، اس کے تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہے، اور میرے دو گھر ہیں۔ یہ فرمایا اسی طرح سے ہم نے ان ناشکروں کے لیے، غافلوں کے لیے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کو مزین کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں، جو بستی میں بڑے تھے، سردار تھے، ان کو ہم نے بستی کا مجرم بنا دیا۔ سرداروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کی بات مان لی گئی تو ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے، پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہمارے آگے پیچھے کون ہوگا، تو لہٰذا وہ آگے بڑھ کر ہمیشہ سردار وہی نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگلی صورت میں مضمون بار بار آئے گا، ہر نبی کی مخالف کس نے کی؟ قال الملأ من قومہ، اس نبی کی قوم کے سرداروں نے آگے بڑھ کے نبی کی مخالفت کی۔ تو فرمایا اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں جو بستی کے بڑے تھے انہیں مجرم بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ بستی میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے مگر اپنے ہی خلاف، وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ کچھ نہ دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ ہم پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی آیت اترے گی پھر ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ علامت ہے تکبر کی کہ ہم خود بڑے ہیں، لہذا ہم پر براہ راست آیت اترنی چاہیے، ہم کسی کی بات کیوں مانیں، ہم کسی کی اطاعت کیوں کریں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کہاں بھیجنی ہے، کون ایسی پاکیزہ ہستی ہے جس پر اللہ نے اپنی آیتیں نازل کرنی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرائم کیے ہیں ذلت اللہ کی طرف سے، اور پہنچے گا شدید عذاب اس مکر و فریب کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ شخص کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اسے اللہ کا ہر حکم فی نفسہ ہی بڑا خیر محسوس ہوتا ہے، اسے اللہ کی اطاعت کر کے مزہ آتا ہے، اور بغیر اللہ کی اطاعت کے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے یعنی فرما برداری کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس بد نصیب کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ اور گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک سائنسی نقطہ ہے، جس پر قرآن نازل ہوا اس وقت انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اوپر جا سکے آسمان کی طرف، تو کیا پتہ تھا کہ جب اوپر جائیں گے تو آکسیجن کی کمی ہوگی اور گھٹن سینے میں محسوس ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تو بعد میں انسان اس قابل ہوا کہ وہ فضا میں جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بعض سائنسی ڈیولپمنٹس جو بعد میں ہونی تھی ان کی طرف اشارے موجود ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی یعنی شریعت سے دوری، شریعت سے گریز، اسلام پر عمل سے گریز، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ قرآن مجید اے نبی یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں، کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے، ساتھی ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ جتنی ہم نیکیاں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بنتا چلا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے پوچھے گا کہ اے جنات کی جماعت، اے گروہ جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہتھیا لیا، تم نے تو بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اور اپنے رستے پر چلا لیا۔ اب انسان جو پیروکار تھے ان جنات کے، ان کو غصہ آئے گا کہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے جنات کو، تو وہ انسان فوراً بولیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی جو انسانوں میں سے تھے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی جنات کو قابو کر لیا تھا اور ہم نے بھی ان سے بہت سارے کام لیے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے ہیں اس مدت کو جو مدت تو نے ہمارے لیے طے کی تھی، یعنی وہ کہیں گے کہ سارا کامیابی جنات کو نہیں ملی، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، ان شیاطین کا بھی اور ان کی پیروی کرنے والے انسانوں کا بھی۔ خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی جو ہر امت کا بڑا مجرم ہوگا، گویا جہنم میں نمرود، فرعون، ابو جہل، یہ جو بڑے بڑے مجرم تھے، یہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ پھر جو چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے، جو اور چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا